گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کائنات کس طرح پھیل رہی ہے، وہ کون سی قوتیں ہیں جو کائنات کو پھیلا بھی رہی ہیں اور سکیڑنے کی قوت بھی لگا رہی ہیں۔ کائنات کے پھیلنے اور سکڑنے میں ایک توازن قائم ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توازن کس حد تک قائم رہے گا؟ کیا ہماری کائنات میں اس قدر مادہ موجود ہے جو اس بے قابو پھیلاؤ کو جاری رکھ سکے اور اس کو واپس منہدم ہونے سے بھی روک سکے؟ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے 1940 میں سائنسدانوں نے کچھ تخمینات لگائے، جس میں حاصل ہونے والے نتائج ان کے اندازوں کے مطابق ہی رہے۔ جتنا زیادہ مادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی قوت ثقل ہوگی۔ اگر بہت زیادہ مادہ ایک بہت کثیف کائنات میں موجود ہوگا تو شاید کائنات دوبارہ سے منہدم ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسری طرف اگر مادہ تھوڑا سا بھی کم ہوگا تو کائنات منجمد ہو کر ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ درمیان کا راستہ کیا ہے؟ وہ کون سی حد فاصل ہے جو ان دونوں کے درمیان توازن قائم کر سکتی ہے؟ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ہائیڈروجن کے 5 ایٹم فی کیوبک میٹر ہوں تو ہی کائنات میں توازن قائم رہ سکتا ہے۔ ذرا ایک کیوبک میٹر کا سوچیں اور اس میں ہائیڈروجن کے 5 ایٹموں کو رکھیں۔ اگر آپ نے زیادہ ایٹم ڈالے تو کائنات منہدم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر اس میں 5 ایٹموں سے کم ہوں گے تو کائنات ہمیشہ کے لیے پھیلتی رہے گی۔ حد فاصل کا یہ سوال ہمیں بتاتا ہے کہ جس تنی ہوئی رسی پر کائنات کھڑی ہے وہ رسی پل صراط کی مانند ہے۔ بہرحال اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کائنات تنی ہوئی رسی پر توازن قائم رکھنے میں کامیاب ہوگی تو ہم ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ فلکیات دانوں نے مزید حساب کتاب لگائے تو ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ان کے پہلے کے نتائج بالکل صحیح تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں بالکل صحیح تعداد میں مادے کی مقدار موجود ہے جو اس حد فاصل جتنی ہی ہے۔ بالواسطہ ثبوت اور نظریاتی مباحث کی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کائنات منہدم ہونے اور ہمیشہ کے لیے پھیلانے کے عین درمیان میں موجود ہے۔ ہم پھیلاؤ کے اس آخری کنارے پر موجود ہیں جس سے ذرا بھی آگے جائیں گے تو سرد موت موجود ہوگی۔ کائنات اس قدر مکمل توازن کے ساتھ موجود ہے کہ یہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ اپنی طویل عمر پوری کرے گی۔ 1980 میں ماہرین فلکیات نے ایک ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جس نے ان کو ششدر کر دیا۔ کائنات ایک نادیدہ مادے سے بری ہوئی تھی جس کی جاذبی قوت ایک قیامت خیز طریقے سے کائنات کو ڈھیر کر دے گی۔ کائنات پل صراط پر قائم ہے۔ رسی کے دونوں جانب ذرا سے زیادہ زور لگا اور نتیجہ یا تو عظیم انجماد جس کو بڑھاوا دینے کے لیے پھیلتی ہوئی خلا موجود ہے، یا پھر عظیم چرمراہٹ جو قوت ثقل کی جیت پھیلاؤ کی قوت پر ہوگی۔ 30 سال پہلے سائنسدان یہ سوچتے تھے کہ ہم ابدیت کے مقدر کے توازن میں ہی قائم رہیں گے، مگر ان کے یہ خیالات تیزی سے تبدیل ہو گئے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ان 30 سالوں کے دوران دریافت ہوئیں جن کو لوگ پہلے نہیں جانتے تھے۔ 1980 میں فلکیات دان سناٹے میں آ گئے تھے۔ کوئی ایسا نامانوس مادہ جو ہماری دوربینوں کے لیے نادیدہ تھا کائنات میں موجود تھا، اور وہ کوئی چھوٹی موٹی مقدار میں نہیں بلکہ ہمارے جانے پہچانے مادے سے 5 گنا زیادہ تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ قوت ثقل ستاروں اور ان اجسام میں پائی جاتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر اب ہم یہ بات معلوم کر رہے ہیں کہ ہماری اور سادہ لوح سوچ انتہائی غلط تھی۔ فلکیات دانوں نے کائنات کی نوعیت کا باقاعدہ مطالعہ کر کے اس مادے کی دریافت کی تھی۔ سورج کی زبردست قوت ثقل نے زمین اور دیگر دوسرے سیاروں کو انتہائی نازک گول مدار میں پکڑ کر رکھا ہے۔ سورج کی کمیت ان کے مداروں کی رفتار کو قابو کر رہا ہے۔ اگر اس کمیت کی تھوڑی سی زیادہ مقدار ہو جاتی تو سیاروں کے مدار میں رفتار تیز ہو جاتی۔
دوسری طرح اگر اس کی کمیت تھوڑی سی کم ہوتی تو سیاروں کو اس کے گرد مدار میں چکر پورا کرنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگتا۔ مرکز میں زبردست کمیت کی موجودگی سیاروں کو اس کے گرد بینا سیاروں کے مدار میں چکر لگانے پر مجبور کرتی ہے۔ 1980 میں ماہرین فلکیات نے ان نجمی مداروں کی بالکل ٹھیک پیمائش کی، جس کے نتیجے میں سب کچھ بدل گیا۔ کہکشائیں بہت تیزی کے ساتھ گھوم رہی تھیں، یہاں تک کہ اگر مرکز میں موجود بہت ہی بڑے اور ضخیم بلیک ہول کو بھی شامل کر لیا جائے تو بھی 9/10 مادے کا حصہ غائب تھا۔ اس حساب سے کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے دور چلے جانا چاہیے تھا اور زمین کو اربہ سال پہلے بین النجم خلا میں گم ہو جانا چاہیے تھا۔ ملکی وے کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود کائنات کہکشاؤں سے بری ہوئی ہے۔ کوئی بہت ہی زبردست قوت کہکشاؤں کو تھامے ہوئے تھی، لیکن ماہرین فلکیات جہاں کہیں بھی اپنی دوربینوں کا رخ کرتے ان کو ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ کوئی چمک نہ کوئی سایہ۔ یہ نئی چیز جو کوئی بھی تھی یہ موجود تھی اور روشنی کو خارج کر رہی تھی، نہ ہی اس کو منعکس کر رہی تھی اور نہ ہی روشنی کے درمیان رکاوٹ بن رہی تھی۔ سائنسدانوں نے اس کا نام تاریک مادہ رکھا۔ اس جستجو سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ کائنات میں موجود زیادہ تر مادہ عام طور پر پائے جانے والے مادہ نہیں ہے، نہ تو یہ کوئی ایٹم تھے نہ ہی کسی نوع کے ذرات جو ہم کسی قسم کے زمینی تجربات میں حاصل کر سکیں۔ یہ ایک نئی قسم کے ذرات تھے جن کا نام ہم نے تاریک مادہ یعنی بلیک میٹر رکھا۔ تاریک مادے نے کائنات کو بھرا ہوا ہے، عام مادے کی اس نسبت سے 5 اور 1 کی ہے۔ وسیع ریشو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور کائنات کو پھیلا رہے ہیں۔ ہم دریافتوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ شاید یہاں ایسی بہت سی باتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، لہٰذا ہمیں اس وقت تک حتمی فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہیے جب تک ہمارے پاس کافی ثبوت جمع نہ ہو جائیں۔ ہم تاریک توانائی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے اور اس جانکاری کے بغیر کچھ بھی ممکن ہے۔ مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کا مقدر اب بھی ایک اسرار میں ہی ڈوبا ہوا ہے اور اس بات کی کھوج ہی سائنسدانوں کے لیے نہایت ہیجان انگیز ہے۔ تو دوستو، آپ کو کائنات کے انجام کے متعلق ہماری یہ منی سیریز کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔